بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا باب نمبر 12 ہے، طریق المراد بالنصوص، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم ضعیف تمسک کے 2 طریقے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفۃ لیکون ذلک تنبیہا علی موضع الخلل فی ھذا النوع، منها ان التمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قاء فلم یتوضأ لإثبات أن القيء غير ناقض ضعيف لأن الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في كونه ناقضا، وكذلك التمسك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة لإثبات فساد الماء بموت الذباب ضعيف لأن النص يثبت حرمت الميتة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في فساد الماء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ پھر ہم ذکر کرتے ہیں تمسکات ضعیفہ کے طریقے تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے خلل کی جگہ پر اس قسم میں۔ تمسکات ضعیفہ میں سے ایک یہ ہے کہ تمسک یعنی دلیل پکڑنا جو روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے قے کی لیکن وضو نہیں کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قے وضو کو توڑتی نہیں ہے۔ یہ استدلال ضعیف ہے اس لیے کہ یہ روایت و دلالت کرتی ہے کہ قے وضو کو فی الحال واجب نہیں کرتی ہے اور اس میں تو کوئی خلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ قے آیا ناقض ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دلیل پکڑنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے سے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مکھی کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ اس لیے کہ نص وہ مردار کے حرام ہونے کو ثابت کرتی ہے اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف تو پانی کے ناپاک ہونے کے بارے میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو باب نمبر 12 ہے اس میں نصوص کا جو مراد ہے وہ کس طریقے سے پہچانی جائے گی، وہ طریقے ہیں، وہ طریقے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے ہیں۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ استدلال ضعیفہ اور استدلال فاسدہ کے چند طریقوں کو بیان کر رہے ہیں، اور ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان کی کمزوری اور خلل کی وجہ معلوم ہو جائے اور اس طریقے سے استدلال نہ کیا جائے۔ تمسکات ضعیفہ سے مراد وہ دلائل ہیں جو حنفیہ کے نزدیک کمزور ہیں اور ان کو دلیل بنانا جائز اور درست نہیں ہے، اور ان دلیلوں کے ذریعے سے مسئلوں کا استنباط کرنا بھی درست نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم ذکر کرتے ہیں چند ایسے طریقے جو کہ تمسکات ضعیفہ میں سے ہیں، یعنی ضعیف استدلالات میں سے چند طریقے ہم ذکر کریں گے تاکہ اس بات کے اوپر تنبیہ ہو جائے کہ یہ جو طریقے ان سے خلل واقع ہوتا ہے اس قسم میں، یعنی آپ اس طریقے سے جو نصوص کا معنی مرادی ہے وہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ منہا ان تمسکا، استدلالات ضعیفہ میں سے یا تمسکات ضعیفہ میں سے جو پہلا تمسک حضرت ذکر فرما رہے ہیں، پہلا طریقہ یہ ہے۔ طریقے سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قے ہے یعنی الٹی، یہ ناقض وضو ہے، اگر کسی شخص کو منہ بھر کے الٹی آ جاتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قے ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی لیکن وضو نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کر دی لیکن وضو نہیں کیا، تو اس حدیث شریف سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو قے ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر ناقض وضو ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ناقض وضو ہونے کے اوپر آپ نے اس حدیث سے یہ جو استدلال کیا ہے یہ استدلال ضعیف ہے، یہ تمسک ضعیف ہے، کیونکہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، مطلب یہ کہ اس وقت وضو نہیں کیا۔ تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قے آ جائے تو فوراً وضو کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس مسئلے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ حنفیہ بھی قے کہ فوراً بعد وضو کو لازم اور ضروری قرار نہیں دیتے ہیں۔ اختلاف تو اس چیز کے اندر ہے کہ آیا قے سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعد میں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے یا آپ نے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے تو کیا آپ کو وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے، اور اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث خاموش ہے۔ لہذا اس حدیث کو لے کر یہ استدلال کرنا کہ کیسے وضو ہی نہیں ٹوٹتا ہے یہ استدلال درست نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے جو کہ ترمذی شریف کے اندر منقول ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور وضو کیا۔ تو ابھی صحیح والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی تھی اور وضو کیا تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اگر وضو نہ ٹوٹتا تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ فرما رہے ہیں منہا تمسکات ضعیفہ میں سے ایک تمسک، ایک استدلال یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی لیکن وضو نہیں کیا۔ اس سے یہ والی بات ثابت کرنا کہ قے ناقض نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، یہ استدلال کیا ہے؟ ضعیفن، یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ لین الاثر، اس لیے کہ اثر یعنی یہ جو حدیث ہے یہ تو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ قے وضو کو فی الحال واجب نہیں کرتی، یعنی کیا ہے کہ فوراً بعد وضو کرنا واجب ہو، یہ نہیں ہے،
ولا خلاف فی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کیا آ گئی ہے تو فوراً اس کے ذمے وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا، اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا کیا یہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے پہلے وضو کیا تھا اور آپ کو کیا آئے گی، اور کیا آپ کا وضو برقرار ہے یا ٹوٹ چکا ہے، آپ نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے، تو آیا آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا، اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس بارے میں یہ والی حدیث خاموش ہے۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تعالیٰ، استدلالات ضعیفہ میں سے، تمسکات ضعیفہ میں سے حضرت دوسرا تمسک، دوسرا استدلال ضعیف ذکر کر رہے ہیں۔ طریقہ سمجھنے سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ مکھی یا مچھر اگر پانی میں گر جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پانی نجس یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میتہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر عموم ہے، چاہے بڑا جانور وہ بھی حرام ہے، اسی طریقے سے جو چھوٹا جانور ہے وہ بھی حرام ہے، اور مکھی ہے یا مچھر ہے اس کا گوشت کھانا جو حرام ہے ان کی کرامت کی وجہ سے حرام نہیں ہے، لہذا یہ مکھی ہے یا مچھر ہے یہ نجس ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس چیز اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے تو پانی بھی نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو استدلال ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے، آیت سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ مردار حرام ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ مردار کو حرام کہتے ہیں تو مردار کو حرام ہم بھی کہتے ہیں، لیکن پانی کا ناپاک ہو جانا اس کے بارے میں اس آیت میں کسی قسم کا تذکرہ نہیں ہے، تو پانی کے حرام ہونے کا استدلال کرنا مردار کے حرام ہونے سے یہ درست نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بارے کے اندر ہے کہ مکھی اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے تو پانی ناپاک ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کے ذکر سے یہ والی جو آیت ہے یہ ساکت ہے، بلکہ ایک دوسری حدیث ہے جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ مکھی یا اسی طریقے سے مچھر اگر پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ حدیث کون سی ہے جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے کھانے یا پینے کے برتن کے اندر مکھی گر جائے تو تم اس کو ڈبو دو پھر نکال دو، کیونکہ اس کی ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس حدیث سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے، ایسے جاندار جن کے اندر خون نہیں ہے اگر وہ پانی کے اندر گر جاتے ہیں یا پانی کے اندر مر جاتے ہیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو نجاست ہے نا، ناپاک ہونا، اس کا دار و مدار ہے دم مسفوح، بہنے والے خون کے اوپر۔ اب مکھی ہے یا مچھر ہے اس کے اندر تو بہنے والا خون ہی نہیں ہے، لہذا اگر یہ پانی کے اندر گر بھی جائیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے دلیل پکڑنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے سے حرمت علیکم المیتہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پانی فاسد ہو جاتا ہے، فاسد سے مراد کیا، پانی ناپاک ہو جاتا ہے مکھی کے اس کے اندر مر جانے کی وجہ سے، یہ استدلال ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نص تو مردار کی حرمت حرام ہونے کو ثابت کرتی ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اس بارے میں ہے کہ آیا پانی فاسد یعنی ناپاک ہوتا ہے یا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور اس بارے میں یہ والی آیت خاموش ہے۔ دو استدلال ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لیے ہیں، تین استدلال ہم انشاءاللہ اس سے اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔